کہ جماعت اسلامی بھی افواج پاکستان کی حمایت میں میدان میں آ گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کل مختلف علاقوں میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں NCC کی تربیت کی بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں جانیے۔ جماعت اسلامی کا بھی اظہار یکجہتی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کل احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت پر ملک بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاک فوج نے مؤثر جواب سے واضح کر دیا کہ وہ چوکنا ہے۔ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل مختلف علاقوں میں مظاہرے کریں گے۔ پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم کا اظہار کرے گی کہ ہم بھارتی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ منم ظفر نے تعلیمی اداروں میں NCCA کی تربیت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو دفاع وطن کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرزور تحریک اس حوالے سے ان سارے مسائل کے حوالے سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی۔ شہر کے لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ اسکولوں میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی جائے گی۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ T21۔ مودی کا جنگی پاگل پن۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ بھی میدان میں آ گئے۔ وائس چانسلر کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے۔ بھارت کے دانت کھٹے کرنے پر طلباء اور اساتذہ کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ جامعہ کراچی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کی قیادت میں ریلی میں طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا، ہماری افواج ہمارے ملک کی محافظ ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن جارحیت کا بھی بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم پاکستان کی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج کے اوپر، اور بھارت نے جو کچھ کیا اس کا جواب ہم نے مناسب دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہماری پالیسی پرامن ہے۔ ہماری جو پاک فوج نے جو اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم طاقتور ہونے کے باوجود بھی امن چاہتے ہیں۔ اساتذہ نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ انڈیا یہ بزدلانہ حرکتیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ یہ ریلی منہ توڑ جواب ہے، اور اس طرح کی حرکتوں سے انسانی جانوں کے ضیاع سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہاں پر جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے سولیڈیرٹی اپنی افواج کے ساتھ، ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہوگی۔ لانگ لیو پاکستان۔ ریلی کے شرکاء نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد City 21۔ اور بھارت کی پھر در اندازی کی کوشش، پاک فوج کا جواب پر مسیحا بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ NICVD NICH اور جنا اسپتال ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے نعرے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسپتالوں کے اندر اور باہر ہر طرح کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں جانیے۔ پاک کا دفاع ناقابل تسخیر، مسیحاؤں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ پاک فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے قومی ادارہ برائے امراض قلب، قومی ادارہ صحت برائے اطفال اور جنا اسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پرامن ریلی نکالی۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ زندہ باد پاک فوج، زندہ باد پاک فوج، زندہ باد اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک۔ مرد و خواتین ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان
کی سلامتی ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے اور سب سے اوپر ہے، ہماری اپنی زندگیوں سے اوپر ہے، ہماری اپنے جان مال اپنے خاندانوں سے سب سے زیادہ پاکستان کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جس طرح ہماری باقی کمیونٹیز جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ دے رہی ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہماری جو ہے ڈاکٹرز کمیونٹی وہ بھی پاک فوج کے ساتھ ہر پاکستان فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نریندر مودی کے جاہرانہ حرکت پر ان کے انڈیا کے جہاز گرائے اور عقل پھر ڈرون گرائے۔ ریلی میں شریک دیگر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہم مکمل طور پر مسیحائی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے لیے کہ ہم پہلے بھی تھے آپ کے ساتھ، اب بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں تک مودی کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنے دماغ توازن سب صحیح رکھو، ورنہ ہم پاکستان تم پہ بہت بھاری ہو جائیں گے۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اسی طرح ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل کی کمیونٹیز پاکستان کی فوج کے ساتھ قدم بہ قدم شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے، اور پاک فوج کا ایک بھی حکم ہوگا تو یہ ہماری پوری کمیونٹی ان کے ساتھ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ دوسری جانب سول اسپتال اور جناح اسپتال میں 40 اور 60 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ بھی قائم کر دیا گیا، جہاں پر تمام ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ پاک فوج کی حمایت میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی اس مشکل کی گھڑی میں اپنے مسیحائی کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رین، CT 21۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سٹی کورٹ کے وکلاء بھی سراپا احتجاج، پاک فوج سے شاندار اظہار یکجہتی، بھارت کو سبق سکھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں جانیے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سٹی کورٹ میں وکلاء کا مظاہرہ، پاک فوج کے حق میں نعرے بلند۔ مظاہرے میں شریک ممبر پاکستان بار کونسل اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی یاسین آزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی وکلا برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مودی کا بھارت ٹوٹ کر رہے گا۔ اور پاکستان کے پورے 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی قسم کا اور اگر انڈیا نے کارروائی کی تو پھر ہم کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سابق صدر کراچی بار منیر اے ملک کا کہنا تھا کہ جن طیاروں پر بھارت کو ناز تھا انہیں پاک فضائیہ نے لمحے میں اڑا کر رکھ دیا۔ پورے پاکستان میں کل اسٹرائک کا اعلان کیا ہے اور یہ دکھایا ہے اپنے دشمن مودی کو کہ دیکھو یہ وکلا جو ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، کریم آف دی سوسائٹی ہے اس ملک کی، وہ کس طرح اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مظاہرے میں وکلا نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھام رکھے تھے۔ کیمرامین سید تابش علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ بھارتی جارحیت اور پاک افواج کی بے مثال جوابی کارروائی، چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی قیادت میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں سبز پرچم تھامے شرکاء نے پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد، بھارتی جارحیت کے خلاف صفورہ ٹاؤن کی ریلی، شرکاء کے نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جانے والی ریلی میں سرکاری ملازمین، منتخب نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے بھارتی بربریت کے خلاف بطور احتجاج نریندر مودی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خلی بولے، بھارت سرکار کان کھول کر سن لے، پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، عرض پاک کی حفاظت کے لیے دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو جارحیت چل رہی ہے، جس طرح کی ان کی کارروائیاں چل رہی ہیں، پاکستان پہ فرسٹ اٹیک انہوں نے کیا ہے اور ان کو بھرپور اس انداز میں جواب میں ملا ہے۔ اگر یہ بھارت سمجھتا ہے کہ ہمارے حوصلے شکن ہو گئے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے۔ ہماری پبلک کے، ہماری فوج کے حوصلے بلند ہیں، اور اگر بھارت نے جنگ کی تو ایسے سے یہ جنگ جو ہے ہم کوئی سرحدوں تک محدود نہیں کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ان کے شہروں میں جائیں گے، ان کے صوبوں میں جائیں گے اور بھارت پہ اپنا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے بلا جواز کارروائیوں کے نتیجے میں درجنوں معصوم شہریوں کی شہادت انسانی المیہ ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا کو کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جو ہے جنرل، ہمارا جنرل ہر دل عزیز جنرل، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ایک بچہ بھی جو ہے فوج کا سپاہی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے تمام اختلافات
بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کا دفاع کریں گے۔ کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی آرٹس کونسل کی جانب سے بھارتی جنگی جنون کے خلاف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ ادیب و مزاح نگار انور مقصود اور دیگر قلم نگاروں نے بھی بھارت کی بزدلانہ جارحیت اور خطے کے امن کو لاحق خطرات پر اظہار خیال کیا۔ اقصی شیخ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بزدل بھارت پر جنگی جنون طاری، ارض پاک کے محافظوں کا دندان شکن جواب۔ ادیب مزاح نگاروں کا فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ آرٹس کونسل کراچی میں بھارت کے جنگی رویے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں بھارت کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے۔ جس طرح سے ہندوستانی میڈیا ایک فرینزی میں مبتلا ہے اور فوجیوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اور الٹی سیدھی خبریں دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ پاکستان کی سارے شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آرٹس کونسل آف پاکستان، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کے شاعر، ادیب، فنکار اور سارے اس ملک کی عوام ہمیشہ سے ہم چاہتے ہیں۔ انور مقصود کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ پاک فوج کیوں ضروری ہے۔ میرے پاس ہتھیار نہیں، قلم ہے جس سے اپنے وطن کا دفاع کروں گا۔ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرا ہتھیار میرا قلم ہے۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس ملک کے لیے کروں گا۔ بھارت بہت بڑا ملک ہے، مگر ملک چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ ملک آبادی اور رقبے سے پہچانے نہیں جاتے، ملک ملک ہوتے ہیں۔ میری یہ پاکستان اتنا ہی بڑا ہے جتنا کسی بھارت کے باشندے کے لیے بھارت۔ میں اپنے پرچم کی عزت اسی طرح کرتا ہوں جس طرح کوئی بھارتی اپنے پرچم کی عزت کرتا ہے۔ افتخار عارف نے واضح کیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور انسانی جانوں کا ضیاع چاہے کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے۔ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور یہ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہماری ساورنٹی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ہمارے ہاں کوئی بھی لکھنے والا ہو، کوئی بھی فنکار ہو، اداکار ہو، موسیقار ہو، کوئی بھی شخص انسانی جانوں کے ضیاع کو قبول نہیں کرتا، اس کی مذمت کرتا ہے۔ سینئر اداکار منور سعید نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو جواب دینا جانتے ہیں۔ بے گناہ لوگ مارے گئے اور ادھر کے بھی بے گناہ لوگ، میں انہیں بے گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجبوراً مودی کی باتوں پہ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ دل سے یقیناً مودی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے زور دیا کہ خطے میں ترقی کے لیے امن ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی۔ کہ یہ کہ ہم سرحدوں پہ آ کے اور اس طریقے کے سلسلے شروع کر دیں کہ جس سے جنگ و جدل اور اس طریقے کے جو نظام ہمارے یہاں قائم ہیں اور بہتری کی طرف جو جانے والی چیزیں ہیں وہ سب تہس نہس ہو کے رہ جائیں۔ شرکا نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے جارحانہ رویے پر خاموشی توڑے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ بتاتے چلیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد جمع کروا دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ اراکین اسمبلی نجم مرزا، انیل کمار، محمد دانیال بھی قرارداد جمع کرانے والوں میں شامل تھے۔ علی خورشیدی نے کہا کہ پاکستان پر امن ملک ہے مگر دفاع کرنا جانتا ہے۔ بھارتی کارروائی بزدلانہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔